السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2118، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ کھانے میں نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ابتدا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2119، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ فروخت کیا اس شرط پہ کہ مدینہ تک اس پہ سوار ہو کر جاؤں گا۔ ایک اور حدیث ہے 2120، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ فروخت کیا اس شرط پہ کہ مدینہ تک اس پہ سوار ہو کر جاؤں گا۔ ایک اور حدیث ہے 2121، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا، اس کی سواری میرے لیے بنا دی یہاں تک کہ میں مدینہ آیا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لے کے حاضر ہوا۔ میں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو مجھے قیمت دینے کا حکم دیا۔ پھر میں لوٹا جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے سے آ کر ملے۔ میں نے دل میں کہا اس میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا ہے۔ بس جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ دے کر فرمایا تیرا ہے۔ بس واپسی پر میں ایک یہودی کے پاس سے گزرا تو میں نے اسے بتایا تو وہ تعجب کرنے لگا۔ اس نے کہا تجھے پہلے تجھ سے اپنے اونٹ خریدا، اس کی قیمت تیرے حوالے کر دی، پھر تجھے بطور تحفہ عطا کر دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 2122، حضرت جعفر کے والد محمد فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو سلمہ سے تھا۔ بس ہم نے ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق دریافت کیا۔ بس انہوں نے ہمیں یہ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 9 سال مقیم رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ پھر لوگوں میں اعلان ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج فرمانے والے ہیں۔ بس مدینہ میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ان میں سے ہر ایک اسی تلاش میں تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اپنا حج مکمل کرے گا، افعال حج اسی طرح ادا کرے گا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ مکمل ہونے سے 5 دن باقی رہ گئے تھے اور ہم بھی نکلے یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے۔ محمد بن ابو بکر کی ولادت سے حضرت اسماء کو نفاس کا خون جاری ہو گیا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اب وہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار غسل کر کے کپڑا باندھ لو، پھر احرام باندھ لو۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیدا کے مقام کے قریب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ تحلیل کا آغاز کیا۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں، تمام نعمتیں اور تمام بادشاہیاں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلبیہ کیا اور لوگ ذل معارج اور اس جیسے الفاظ کا اضافہ کر رہے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کہی۔ میں نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سوار اور پیدل چلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اسی طرح دائیں بائیں ہر طرف لوگ موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے کہ قرآن نازل ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی و تفسیر پہچانتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہم بھی وہی عمل کرتے۔ راوی کا بیان ہے ہم صرف حج کی نیت سے نکلے یہاں تک کہ جب ہم کعبہ شریف کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں سکون سے چلے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کا ارادہ کیا۔ اس کے پیچھے 2 رکعت نماز برائے طواف واجب ادا فرمائی
اور یہ آیت پڑھی ترجمہ اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، سورہ بقرہ 125۔ راوی کا بیان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رکعتوں میں سورہ توحید اور سورہ کافرون کی تلاوت کی، پھر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے، پھر فرمایا ہم بھی اسی سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، اور آیت پڑھی ترجمہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سورہ بقرہ 158۔ اس کے صفا پہاڑی پہ قدم مبارک رکھا، یہاں تک کہ جب بیت اللہ شریف کی نگاہ اٹھائی تو اللہ اکبر کہا، پھر کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہیاں ہیں، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا کیا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے سے سچ سچ کہا، دوسرے گروہوں پہ غلبہ دیا، پھر دعا کی اور اس کلام کی طرف رجوع فرمایا، پھر اترے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وادی میں پہنچ گئے، رمل فرمائے یہاں تک کہ بلند جگہ پہ چڑھے تو عام انداز میں چلے، رمل ترک کیا یہاں تک کہ مروہ پہ آئے تو اس پہ چڑھے، جب بیت اللہ پہ نظر پڑھی تو وہی کلمہ دہرائے جو صفا پہ ادا فرمائے گا اور گئے، اور جب مروہ پہ 7 چکر پورا کیا تو فرمایا اے لوگوں اگر میں اپنے کسی کام کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹتا، میں قربانی کے جانور نہ لایا ہوتا تو میں اسے امر بھی نہ لیتا، بس جس کے پاس قربانی رہی وہ احرام کھول کے اسے عمرہ بنا لے، بس تمام لوگوں نے احرام کھول دیے۔ سراقہ بن جاشم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی سال یا ہمیشہ کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، فرمایا ہمیشہ کے لیے یہی حکم ہے، 3 بار قیامت کے دن تک عمرہ و حج میں داخل ہو گیا، قیامت کے دن تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو قربانی ساتھ لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہدی لائے، بس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کھول کر رنگین کپڑے پہن لیے اور کہا مجھے میرے باپ نے حکم دیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو نہ مانا۔ راوی کہتے ہیں حضرت جعفر کا قول ہے حضرت جابر نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، کوفے میں رہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں اس بات کے ثبوت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک فاطمہ نے احرام کھول کر رنگدار کپڑے پہن لیے ہیں اور سرما بھی ڈال لیا ہے اور کہا ہے میرے والد نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، سچ کہا، میں نے اسے اسی بات کا حکم دیا تھا۔ پھر راوی حدیث جابر کی طرف لوٹے، راوی کا بیان ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ انہوں نے عرض کی میں نے کہا اے اللہ میں اسی نیت سے احرام باندھتا ہوں جس نیت سے تیرے رسول نے احرام باندھا ہے اور میرے پاس بھی قربانی کے جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب احرام نہ کھولنا۔ راوی کا بیان ہے قربانی کے جانوروں کی ایک پوری جماعت تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لائے، تقریباً وہ 100 تھے۔ 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے، بس ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح کیا، ان کو اپنی ہدی میں شریک کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قربانی سے ایک ٹکڑا رکھنے کا حکم دیا، بس اسے ایک ہنڈیا میں ڈالا گیا، دونوں حضرات نے اس کا گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں ذبح کیا جبکہ منا سارے کا سارا قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر فرمایا میں نے یہاں پہ وقوف کیا جبکہ عرفہ میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا میں یہاں ٹھہرا، مزدلفہ تمام کا تمام ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2123 حضرت عبد الرحمن بن ابو عمار فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا
کیا تم گو کھاتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی کیا وہ شکار ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت 2124 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بعد اپنی امت پہ خوف ہے کہ وہ یہ قوم لوط والا عمل کرے گی۔ ایک اور حدیث ہے 2125 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان میں مکہ کی طرف گئے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب مقام کرال غمیم پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی صحابہ پہ روزہ دشوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، بعض نے روزے رکھا اور بعض نے افطار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2126 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا برتن ڈھانپ لو، مشکیزوں کا منہ بند کر لیا کرو، اپنے بچوں کو گھروں سے روک لیا کرو، کیونکہ شام کے وقت شیطان کھل جاتے ہیں، ان کو چک لیتے ہیں۔ سوتے وقت اپنی چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ فاسق بعض اوقات وہ چراغ کی بتی کھینچ کے اہل خانہ کو جلا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2127 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں لمبا قیام ہو۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 2129 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت چلائے اور سر منڈوائے اور گلا پھاڑے۔ ایک اور حدیث ہے 2130 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس دین پہ آج ہو میں قیامت کے دن تو یہ کثرت امن کی بنا پہ فخر کروں گا، میرے بعد تم سے ایڑیوں کے بل نہ پلٹنا یعنی کافر نہ ہونا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔